فينا رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال ما رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال. اور آگے آپ فرماتے ہیں ليس اليتيم الذي قد مات والده، فرمایا ليس اليتيم الذي قد مات والده ان اليتيم يتيم العلم والادب. بے شک ان الیتیم یتیم العلم والادب. اور پھر فرماتے ہیں لیس الجمال باثواب تزیننا، لیس الجمال باثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، ان الجمال جمال العلم والادب. اور شاعر مشرق کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہ. سبحان اللہ. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. اور عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. اور نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ. کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. اور اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اور تارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، بے شک تارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی. اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. اور ایک مقام پر شاعر مشرق نے کہا ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے، ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے. ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو نہیں جہاں کے لیے. حضرات محترم آئیے بلا کسی تاخیر اور تمہید کے آج کا یہ عظیم الشان تاریخ ساز فقید المثال جشن دستار بندی و تعلیمی بیداری کانفرنس، اس اعتبار سے علم دین کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت کروں گا. حضرات محترم اسلام ایک مہذب مذہب ہے، اسلام ایک اساسی مذہب ہے. اسلام اپنے اصول رکھتا ہے، اسلام اپنے اصول رکھتا ہے، اسلام اپنے اساس رکھتا ہے. اور اسلام کا سب سے پہلا بنیادی اصول اور سب سے بڑا اساسی اصول مذہب اسلام کے اندر تعلیم، اساسی اصول بنیادی اصل مذہب اسلام کی تعلیم. اس لیے کہ نزول وحی کی ابتدا ہوئی، مذہب اسلام کی تعلیم و تعلق کا سلسلہ ہوا. توحید کا درس بعد میں دیا گیا، بلکہ کلام اللہ کی جب پہلی وحی نازل ہوئی تو خلاق کائنات کلام مجید فرقان حمید کے اندر فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے میرے حبیب اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا. خلق الانسان من علق، پھر اللہ فرماتا ہے جس نے انسان کو گوشت کے ایک لتھڑے
سے پیدا فرمایا. اللہ اکبر. پھر خلاق کائنات فرماتا ہے اقرأ وربک الاکرم. اپنے رب کے نام سے پڑھیے وربک الاکرم. آپ کا رب بڑے کرم والا ہے, بڑا کریم ہے. اس کے بعد فرمایا علم الانسان ما لم يعلم. اللہ نے علم بالقلم, اللہ نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم عطا فرمائی. پھر فرمایا علم الانسان ما لم يعلم. اللہ نے انسان کو وہ سب کچھ بتایا جو وہ نہ جانتا تھا. حضرات محترم, ابتدائی اسلام کا معاملہ ہے, نزول وحی کی ابتدائی آیات ہیں. اللہ اکبر. آج سے قبل توحید کا درس اللہ اکبر نہیں ہوا ہے, توحید کے بارے میں لوگوں کو بتایا نہیں گیا ہے, اسلام کے بنیادی ارکان مذہب اسلام کے ماننے والوں کو بتائے نہیں گئے ہیں. لیکن اس سے قبل خلاق کائنات نے جس بات کا سب سے پہلے حکم فرمایا وہ ہے مذہب اسلام کے اندر تعلیم اور پڑھائی. اور اسی کو رب تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے. سبحان اللہ. اور پھر آپ دیکھیں علماء فرماتے ہیں کہ اگر علم دین کے حوالے سے اور علم دین کی فضیلت, علم دین کی برتری پر قرآن مقدس کی اور آیات دال نہ ہوتی, علماء فرماتے ہیں قرآن مقدس کی اور آیات علم دین کی برتری اور اس کی فضیلت پر دلالت نہ کرتی تو یہ 4 آیات علم دین کی فضیلت کے لیے کافی بڑا ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر مذہب اسلام کے اندر علم سے بندے مومن کا ارتقاء کیسے ہوتا, علم کے ذریعے سے بندے مومن عروج کے منازل کیسے طے کرتا ہے. اللہ اکبر. اس کا درس بھی آپ کو مذہب اسلام کی بنیاد کے اندر ملے گا. اللہ اکبر. حضرات محترم, اس حضرت انسان کی تخلیق ہوئی, جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کے معاملات شروع ہوئے. رب تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ